ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار اویس کرنی اپنی حاجت کے لیے، اپنے وجود کے نفس کے لیے، کھانے کے لیے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پاس سے ایک کتا گزرا آیا، تو وہ آپ کو دیکھ کے بھونکنے لگا، تو آپ نے بڑی آرام سے، بڑی نرمی سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کے کیوں بھونک رہا ہے؟ میں نے کوئی تمہارا کھانا چھینا ہے؟ میں اپنا کھانا تلاش کر رہا ہوں، تو اپنا کھانا تلاش کر۔ یعنی اس قدر اپنے نفس کو کچلا ہوا تھا کہ آج تو ہم دیکھیں، ہم اپنے نفس کی خواہش کے لیے دیکھیں ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، بڑے مرید ہیں۔ آپ کے کتنے مرید ہیں؟ آپ کے کتنے مرید ہیں؟ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میرا اتنا کاروبار ہے۔ وہ ٹھاٹ باٹ جو کائنات کے امام ہیں، جو تصوف کے امام ہیں، وہ دیکھیں اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ کائنات کو بتایا کہ ہم سرکار کے عشق جب انسان کے وجود میں ہو تو پھر ظاہری کسی مرتبہ مقام کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سرکار کی نگاہ کا صدقہ تھا۔ جو آپ کے پاس بیٹھے اصحاب رسول تھے ان کو کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اویس جیسوں کو آپ کو ایسے تیار کیا جا رہا تھا جنہوں نے، یعنی یہ وہ خاص سرکار کی نگاہ تھی، نگاہ کا فیض تھا کہ جنہوں نے مجھے بظاہر نہیں دیکھا ہوگا لیکن انہوں نے مجھے حقیقت میں ایسے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی کسی پاس بیٹھنے والے نے بھی اس نظر، اس نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں، اس کتے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر اویس اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا گیا تو میں تجھ سے بہتر ہوں، کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور اگر میں اللہ کے مرضی اور منشا کے مطابق زندگی نہ گزار رہا تو سن، تو مجھ سے بہتر ہے۔ یعنی اپنے نفس کو اس قدر ملامت میں رکھا ہوا۔ تو ایک دفعہ صحابی رسول حرم بن حیان آپ سے ملنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ کو بڑی خواہش تھی، آپ کا بڑا نام سنا ہوا تھا ویسے کرنے کا۔ تو جب آپ کو تلاش کرتے کرتے یمن پہنچے تو ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا تو اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، وہ تو پاگل ہے، تم نے اس کو مل کے کیا کرنا ہے؟ لیکن آپ کو ایک سچی لگن تھی عاشق رسول کو دیکھنے کی۔ جب ان کی باتیں سنی ہوئی تھی، سرکار کے زبان اطہر سے ان کا نام سنا ہوا تھا، غالباً حرم بن حیان تابعی تھے، تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ تو درویش جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو، تصوف میں آج وہ مقام ہے کہ جب کسی پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اب اس کے مرشد کی مہربانی ہوتی ہے، تو جب کسی مہمان گھر سے ارادہ کرتا ہے اس کو فقیر کو ملنے کے لیے تو اس کو پہلے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں، یہ اللہ کے خاص کرم میں سے ایک ایسی نعمت ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج مجھے فلاں ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ تو وہ مقام تھا سرکار دو عالم کے عشق کا مرتبہ تھا۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ اس یمن سے وہاں سے نکل گئے، یمن سے نکل گئے تو جب حرم بن حیان یمن میں پہنچے آپ نے دیکھا تو پھر آپ آگے چلے گئے۔ جب وہاں سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں تھا، اب آگے چلے گئے، پتہ چلا کوفے چلے گئے ہیں، کوفے پیچھے چلے گئے، کئی مہینوں کا سفر طے کیا۔ جب کوفے چلے گئے تو کوفے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو حج کے لیے، عمرے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو آپ حرم بن حیان کی بھی عقیدت سچی تھی، کہا تھا اے اویس، مخاطب کر کے کہتے تھے اے اویس تو جہاں بھی چلا جا، تو میرے نبی کا عاشق ہے، میں تجھے دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ وہاں سے کوفے سے مکے چلے گئے، اور وہاں جب مکے میں سب لوگوں سے زیارت ہوئی، ملے، ملاقات ہوئی، لیکن اویس کا پتہ نہ چلا۔ جب وہاں سے پتہ چلا، پوچھا کسی سے، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ آپ تو چلے گئے ہیں ادھر کربلا کی طرف، نہر فرات کی طرف۔ تو جب آپ گئے، کئی مہینوں کی مسافت کے بعد گئے تو دیکھا نہر فرات کے کنارے پہ ایک درویش بال بڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی نہیں تھی، یعنی کسی جگہ پہ کافی زیادہ بال تھے، کسی جگہ پہ خلا تھا، یعنی ایسے اس قسم کی داڑھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، برا حال تھا، کپڑے بوسیدہ تھے۔ تو آپ نہر فرات پہ کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ تو حرم بن حیان بڑی مسافت کے بعد جب پہنچے تو کہتے ابھی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، تو پوچھے تو پیچھے جا کے سلام کیا، آپ وضو کر رہے تھے تو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جناب اویس کرنی نے وضو کر رہے تھے، پیچھے دیکھا نہیں تو کہا وعلیکم السلام حرم بن حیان، میں نے بڑا دیکھا ہے کہ تیری عقیدت سچی تھی، تیری محبت اور ملاقات کی وہ طاقت سچی تھی، تو اس لیے میں آج تیری جگہ تیرے انتظار کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو حرم بن حیان حیران رہ گئے، تو پوچھنے لگے کہ کیا آپ اویس ہیں؟ تو ملاقات ہوئی، محبت ہوئی پیار سے، تو آپ نے کہا کہ تو کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟
میں نے جب اپنے آپ کو دنیا سے چھپایا ہوا ہے، میں نہیں ظاہر کرنا چاہتا اپنا آپ، یعنی حقیقت میں وہ بڑے سمجھدار اور بڑے انٹلیکچوئل تھے کہ جو سرکار کی روحانی نظر سے، روحانی وجود سے تعلیم لے رہے تھے، وہ ظاہری زبان سے نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ اس زبان سے لے رہے تھے جب اللہ کہتا ہے کہ میں بندے نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر جاتا ہے کہ میں اس کو دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں، بولنے والی زبان بن جاتا ہوں، دیکھنے والے آنکھ بن جاتا ہوں، پکڑنے والے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ تو ایک مومن کے لیے یہ بات ہے۔ تو جو عاشق رسول ہوں، جو سرکار کے صحابی ہوں، بظاہر تو وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھنے میں انہوں نے اخیر کر دی تھی، دیکھنے والوں نے وہ جلوہ نہ دیکھا تھا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو آپ نے حرم بن حیان کو کہا کہ تو میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے، جب میں نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ یعنی تصوف اور طریقت آج کی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کے لیے درویش ایک بازیت بستامی تھے۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت بازیت بستامی ایک دفعہ نکلے، بستان کے شہر میں نکلے تو لوگوں نے بڑی عزت کی، بڑی احترام کیا، بڑا دیکھا، اور لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر کے جناب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام پیش کرنا شروع کیا۔ تو جب حضرت بازیت بستامی نے دیکھا کہ یہ تو لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جب اپنے نفس کی طرف دیکھا تو فوراً دوڑ کے، رمضان کا مہینہ تھا، فوراً دوڑ کے ایک کھجور پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ تو لوگوں نے اس قدر ملامت کی، لوگوں نے کہا یہ کیسا درویش ہے کہ یہ رمضان میں رمضان کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں کر رہا، یہ کیسا درویش ہے جس کو رمضان کی اہمیت کا پتہ نہیں، سامنے لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی باتیں کر کے جب لوگ دور ہو گئے تو آپ کا غلام تھا، تو آپ نے سائیڈ پہ جا کے وہ کھجور باہر نکال دی۔ آپ نے اپنے نفس کو کہا کہ میرے نفس نے جب اس چیز کو دیکھا کہ اے بازیت تجھے لوگ دیکھ کے کتنا حیا کر رہے ہیں، جب میرے نفس نے سر اٹھانا شروع کیا تو میں نے اس نفس کو کچلنے کے لیے وہ کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال لی تاکہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں۔ یعنی تصوف کا یہ قانون ہے، ملامتی سلسلہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نفس کی خواہش جو ہے وہ اپنے پیروں کے نیچے ہو، نفس کو کچل دیتے ہیں یہ صاحبان تصوف لوگ جو ہیں۔ تو یہ تو اویس کرنی ہیں، یہ تو عاشق رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں پہ عیا ہوں، تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، تو کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے بڑی حسرت تھی آپ کو دیکھنے کی۔ تو قصہ مختصر آپ نے کہا کہ جناب اویس میرے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت اویس نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ مجھے اور حرم بن حیان کو اب جنت میں ملانا۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے کیا دنیا میں ہم نہیں ملیں گے؟ تو جناب اویس کرنی فرمانے لگے کہ حرم میں نے جب دعا کی اس سے بہتر کیا دعا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ اب ہم نہیں ملیں گے اور پھر دوبارہ ان سے آپس میں ملاقات نہ ہو سکی۔ یعنی اویس کرنی وہ ہستی ہیں جن کے عشق اور جن کی محبت کی انتہا اس قدر تھی کہ سرکار دو عالم نے اپنی حیات مبارکہ میں جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حضرت عمر فاروق کو اپنا جبہ مبارک دیا اور کہا کہ میرے پردہ کرنے کے بعد میرے اس عاشق کے پاس جانا اور یہ جبہ لے کے اس سے کہنا کہ تمہارے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو جب سرکار دو عالم نے پردہ کیا اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حضرت عمر فاروق جب آپ کو ملنے کے لیے گئے تو دوڑ کے آپ کے پاس آئے اویس کرنی اور آپ کو بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑی شفقت سے دیکھا۔ تو آپ نے مولا علی مشکل کشا نے وہ جبہ مبارک جو تھا وہ اویس کرنی کو دیا اور کہا کہ آپ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے عاشق کو کہنا کہ اس جبے کو لے لے، یہ محبت اور پیار کا وہ جبہ تھا جیسے یوسف علیہ السلام نے جب اپنا جبہ بھیجا تھا جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے تو آپ کی آنکھوں پہ ڈالا تو آپ کی بینائی آ گئی۔ یہ تو وہ جبہ تھا جو کائنات کا سب سے اعلیٰ جبہ تھا، ایسی متبرک وہ جبہ تھا کہ جس کو دیکھ کے یہ تو اویس ہی جانتا ہے کہ اس کے باطن کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو آپ اس وقت سجدے میں گر پڑے اور دعا کی اپنے نبی کی امت کے لیے۔ تو سرکار دو عالم احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ بنو کلب کے قبیلے کے جتنیاں بکریاں تھیں ان کے جتنے بال ہوں گے، اللہ معاشر والے دن اویس کی اس دعا سے، اویس کرنی کی اس دعا سے
اپنی محبوب کی امت کو بخش دے گا۔ تو پھر آخری جملہ اویس کرنی نے کہا مخاطب کر کے دونوں اصحاب رسول، ان سے بڑے کون اصحاب تھے؟ مولا علی مشکل کشا سے بڑا کون تھا؟ حضرت عمر فاروق سے بڑا کون تھا؟ تو ان کو دیکھ کے فرمایا کیا تم لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ ایسی بات کی، حالانکہ رمز والے تو رمز جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش رہے، مولا علی مشکل کشا خاموش رہے، دونوں خاموش رہے، دیکھ رہے تھے عاشق کی رمز کو۔ تو کہا کیا آپ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو اگر دیکھا ہے تو مجھے بتائیں میرے محبوب کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ تو دونوں اصحاب خاموش رہے۔ تو اخیر مولا علی مشکل کشا تو جانی جان تھے، تو انہوں نے کہا اے ویس آج ہمیں تو بتلا کہ میرے نبی کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے۔ تو ویسے کرنی رو کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میرے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 سفید بال تھے جب آپ نے پردہ فرمایا۔ تو صاحبان محترم مجھے یہ بتائیں یہ وہ کون سی نظر تھی جو پاس بیٹھے ہوئے اصحاب رسول کو شاید وہ علم نہ ہو؟ یعنی اویس کرنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ سرکار کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی داڑھی مبارک کے سفید بالوں تک وہ جانتے تھے۔ پھر دیکھا تو اس نے تھا جس نے بظاہر نہیں دیکھا تھا، ایسا جلوہ کیا۔ تو اویس کرنی وہ ہستی ہیں جو رسول کے سرکار دو عالم کے عشق کی وہ ایک عظیم مینار ہے کہ جن سے روحانی طریقت بھی چلتی ہے، اویسی طریقت سرکار اویس کرنی سے چلتی ہے۔ تو صاحبان محترم ہمیں رسول کی محبت اور عشق کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشق کوئی دلیل نہیں مانتا۔ عقل صرف اور صرف ایک ایسی چیز ہے جو رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، جو دوریاں پیدا کرتی ہے، جو دلیل مانگتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جب ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں چھلانگ لگائی تو عشق کہہ رہا تھا، علامہ صاحب نے کہا کہ عشق کہہ رہا تھا کہ تو جل رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے یہ آگ جلا دے گی، خاک کر دے گی، لیکن عقل محو تماشا لبی بام ابھی، یعنی عقل دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن عشق نہیں دیکھ رہا تھا یہ کس شریعت میں تھا، یہ کس طریقت میں تھا۔ تو صاحبان محترم ہمیں اس چیز پہ فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے وہ رسول کی محبت اور رسول کا پیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول کی محبت اور رسول کے پیار میں زندگی گزارنے کی اور ادب ادا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔